السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک خاتون بیوٹی پارلر چلانے والی نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں نے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کا ویڈیو دیکھتی ہوں، اور میں ایک بیوہ تھی اور پارلر چلا رہی تھی، میرا پارلر نہیں چلا، تو میں نے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کے اوپر آپ کا وظیفہ دیکھا اور اسے میں نے پڑھا۔ تو میں نے کام کے سلسلے میں پڑھنا شروع کیا اور کافی دن میں پڑھتی رہی، اور آہستہ آہستہ میری دکان پر گاہک آنے لگ پڑے، خواتین آنے لگ پڑی، بیوٹی پارلر میرا چلنے لگ پڑا۔ پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی اچھا بندہ مل جائے، میں اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے اور میرا گھر جو ہے وہ سنور جائے۔ 2 بچے ہیں، ان کی پرورش بھی صحیح طریقے سے ہو جائے گی اور میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے وظیفے کو جاری رکھا، لیکن دعاؤں میں شادی کا سلسلہ بھی رکھ دیا کہ اللہ پاک مجھے کوئی نیک اور صالح بندہ عطا فرمائے، تاکہ میں جو ہے کہ گناہ کی طرف نہ جاؤں، رزق حلال کماؤں اور اپنے بچے پالوں، کیونکہ زنا جو ہے وہ فنا فی اللہ ہے، اور جس کا سخت عذاب ہے۔ تو میں گناہوں کی طرف، کیونکہ شیطان مجھے گناہوں کی طرف لگائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک صالح بندہ دے دے جو عبادت گزار ہو، اور جناب علی میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وظیفہ جاری رہا۔ وہ کہنے لگی کہ تقریباً میں نے 35 دن جو ہے وظیفہ پڑھا، تو کام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میرے بچے جو 2 بچے ہیں اور میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو بس جو جمع پونجی تھی میں نے یہ بیٹھک کے اندر پارلر بنا لیا ہے، تو جو ہے نا کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ اس خاتون نے اس کو بتایا کہ آپ کو میں ایک رشتہ بتا دیتی ہوں کہ وہ جو ہے کہ رشتہ جو ہے اگر آپ کو پسند آ جائے، میرا بھائی ہے اور شادی شدہ ہے، لیکن اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو بیوی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھی، تو اولاد نہیں ہوئی، تو وہ اولاد کی خواہش رکھتا ہے، تو آپ اگر اس سے نکاح پڑھ لیں تو یہ بہترین رشتہ ہے، آپ کر لیں۔ تو میں پہلے سوچ بچار کرتی رہی، سوچ بچار کرنے کے بعد پھر جو ہے کہ وہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمازی پرہیزگار بندہ تھا، اور جو ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور ہم جو ہے کہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے جو ہے نا کہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وظیفہ بڑا قیمتی ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے میرا کام بھی چلا تھا اور مجھے یہ بہترین رشتہ بھی مل گیا، اور جناب علی یہ ایک من پسند جو شادی ہوتی ہے وہ میری من پسند شادی ہو گئی، کہ میں چاہ رہی تھی کہ صالح بندہ مل جائے جو عبادت گزار ہو، برائیاں نہ کرتا ہو، کیونکہ میں برائی نہیں کرتی، تو مجھے خامد بھی ایسا چاہیے جو برائی نہ کرے۔ تو خواتین و حضرات، کیونکہ وہ خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا، تو وہ وظیفہ جو اس نے پڑھا تھا، کیونکہ ہماری وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کے اوپر تو اپلوڈ ہے، لیکن جو لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ واقعہ تھا، خاتون نے ہمیں بتایا تھا تاکہ ہم اس کو دوبارہ دہرا دیں۔ یہ وظیفہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے کام کی یا رشتے کی یا دنیا کی کوئی بھی نعمت اگر آپ چاہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کارآمد ہے۔ اگر آپ اس کو معمولی بنا لیں پڑھنے کا،
تو یہ جو ہے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، دنیا کی تمام خواہشیں آپ کی اللہ پاک پوری فرمائیں گے، اللہ سے ہی آپ نے مانگنا ہے۔ تو وظیفہ یہ تھا کہ اللہم انی اسالک، چلے اس سے بھی اچھا جو اس نے پڑھا تھا وہ وظیفہ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ جو تھا وہ جو بہت ہی قوت والا وظیفہ تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وظیفہ جو تھا نا وہ اس نے پڑھا تھا۔ پہلے جو وظیفہ پڑھا تھا وہ میں نے سوچا پہلے جو اس نے پہلے پڑھا تھا وہ اس سے اس کا کام نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جو ہے اس نے جو کہتی تھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ وظیفہ جو تھا یہ 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 105 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ نہ 4 ہو نہ 6 ہو، یہ 105 مرتبہ پوری پڑھنی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اور آپ جب یہ پڑھ لیں تو آپ اپنے حق میں خصوصی دعا مانگا کریں۔ تو یہ جو ہے کہ وظیفہ کیونکہ اتنا قیمتی اور پاورفل ہے تو یہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو کیونکہ یہ وظیفہ عام ہم نے بانٹا ہوا ہے اپنے چینل کے اوپر، اور اس کی عام اجازت بھی دی ہوئی ہے، تو آپ بھی اس وظیفے کو اگر پڑھتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو یہ آپ رب کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور گڑ گڑا کر آپ رب سے مانگیں، اور آپ فقیر بن جائیں اور سامنے بادشاہ بنا دیں اللہ کو، اور اس سے فریاد کریں، آپ کی فریاد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کیونکہ ایک مثلاً کہ مجھے خاتون نے توجہ دلائی تھی، تو میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جناب علی کی اس وظیفے کو جو بھی ضرورت مند خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، وہ جو بھی جس مقصد کے لیے اسے پڑھے گا اس کو کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔